السلام علیکم جی، آج میں آپ کے ساتھ آلو اور انڈے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں۔ اگر آپ اس کو افطار میں بنائیں گے نا تو آپ کو روزانہ ہی یہ والی ریسپی بنانا پڑ جائیں گی۔ اتنے مزیدار یہ سنیکس بن کے تیار ہوتے ہیں، بچوں کے لیے تو یہ فیوریٹ ہیں۔ اتنے مزیدار ہوتے ہیں کہ بہت ہی کرنچی اور کرسپی ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک آلو ایک انڈا ہے نا تو آپ بہت اچھی طرح ان سے افطاری بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو چلیں جی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے 2 آلو لے لیے ہیں۔ آپ نے اپنے حساب کے مطابق زیادہ آلو لے لینے ہیں اور اس حساب سے آپ نے جو انڈے ہیں وہ بھی زیادہ ہی کر لینے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو آلو ہیں ان کا ہم نے چھلکا ریموو کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو دھو لینا ہے۔ تو چلیں جی یہاں پر ہم نے آلو کو اچھی طرح چھلکا ریموو کیا اور دھو لیا۔ تو یہاں پر ہم نے گریٹر لے لینا ہے۔ یہ والا میں نے گریٹر لیا ہے، جس سائڈ سے یہ موٹے والا ہوتا ہے نا اس کے ہول وہ والے آپ نے لینے ہیں۔ اس سے بہت آپ کے جو سنیکس بنیں گے بہت ہی کرنچی اور کرسپی بن کے تیار ہوں گے۔ تو ان کو ہم نے اس طریقے سے کدوکش کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں ان کے ہم نے لچھے بنا لینے ہیں، لمبے چھوٹے جس طرح سے بھی آپ نے یہ والے جو ہے نا سٹرپ ان کی بنا لینی ہے۔ یہ لمبے سائز کے ہوں تو بھی بہت ہی مزیدار کرسپی بنتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس چھوٹے آلو ہیں نا تو ان کی جو لچھے ہیں وہ چھوٹے بنے تو بھی آپ کے یہ جو سنیکس ہیں وہ بہت ہی مزیدار سے بن کے تیار ہوں گے۔ اسی طرح جو دونوں آلو ہیں ان کو میں کدوکش کر لوں گی اور ان کے لچھے بنا کے تیار کر لوں گی۔ آپ نے بہت طرح کے آلو کے سنیکس کھائے ہوں گے، پکوڑے کھائے ہوں گے، بہت سی آپ نے افطاری کے ٹائم اچھی چیزیں کھائی ہوں گی، لیکن اس رمضان میں آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کرنا ہے۔ اتنے مزیدار یہ پکوڑے بن کے تیار ہوتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہاں پر اچھی طرح ہم نے ان کو گریٹ کر لیا اور ان کے لچھے بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ ابھی ہم نے ان کا جو میٹھا پانا ہے وہ ختم کرنا ہے اور جو ایک آلو میں سٹارچ ہوتا ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو اس سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک بول میں نے پانی لے لینا ہے۔ میں بس آپ کو دکھانے کے لیے اس بول میں نے آلو ڈالیں، آپ ڈائریکٹ ہی ایک باسکٹ میں یہ والے جو لچھے ہم نے بنائے ہیں ان کو نکال کے ایک باسکٹ میں آپ کو 2 سے 3 بار اچھی طرح آپ نے ان کو دھو لینا ہے۔ ان سے یہ ہوگا کہ جو لچھے ہوں گے ایک دم نکھر کر آئیں گے، بالکل آپس میں چپکے ہوئے نہیں ہوئیں گے۔ جب ہم یہ آلو کی سنیکس فرائی کریں گے نا تو اسی وجہ سے یہ جو ہم ان کو دھو رہے ہیں 2 سے 3 بار، اسی وجہ سے وہ کرسپی بن کے تیار ہوں گے۔ اچھی طرح آپ نے ہاتھوں سے مل کر ان کا جتنا بھی یہ جو پانی ہے ان کو آپ نے نکال دینا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے۔ تو 2 سے 3 بار ان کو میں باسکٹ میں ڈال کر اچھی طرح دھو لوں گی تاکہ جتنا بھی ان میں کے اندر سٹارچ ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس کے دھونے کے بعد آپ نے اچھی طرح ان کو باسکٹ میں ہی رہنے دینا ہے تاکہ جتنا بھی ان کا پانی ہے نا وہ اچھی طرح نکل جائے اور یہ جو لچھے بنے ہیں نا یہ خشک ہو جائیں۔ تو یہاں پر جتنے بھی ہیں یہ جو آلو کے لچھے ہیں ان کو میں نے خشک کر لیا۔ آپ چاہیں تو ان کو ایک رومال کے اوپر ڈال کر ان کو خشک کر سکتے ہیں اور باسکٹ میں بھی رکھ کر ان کا پانی نکال سکتے ہیں۔ 3 سے 4 منٹ تک آپ باسکٹ میں رکھیں گے، جتنا بھی پانی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے ایک انڈا لے لیا، انڈے کو توڑ کر ہم نے ان کے اوپر ڈال دیے جو آلو ہم نے رکھے تھے اور باقی یہاں پر ان کے اوپر ہم نے مسالے ڈال دینے ہیں۔ یہ جو آلو کی سنیکس ہیں ان میں زیادہ مسالے نہیں جاتے، بس آپ نے اپنے حساب کے مطابق اپنی پسند کے مطابق اس میں مسالے ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سنیکس ہیں میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو اس لیے جو مسالے ہیں وہ بالکل میں کم ڈال رہی ہوں۔ اگر آپ ان کو چٹپٹا بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا مسالے آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے لال کٹی مرچ تھوڑی سی ڈال دی ہے اور یہاں پر ہم نے 1 ٹی اسپون بھر کر لال مرچ کا پاؤڈر ڈالا ہے اور ½ ٹی اسپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے دھنیا پاؤڈر اور حسب ضرورت نمک ڈال دیں گے۔ بس یہی مسالے ان سنیکس میں کافی ہوں گے اور ساتھ میں ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کارن فلاور۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے آلو کے یہ جو پکوڑے ہوں گے سنیکس ہوں گے بہت ہی کرسپی سے بن کے تیار ہوں گے۔ جتنے بھی اس شاپر کے اندر ہے پاؤڈر وہ سارا میں اس کے اندر ڈال دوں گی، کوئی چیز ہم نے ضائع نہیں کرنی۔ تو یہاں پر ہم نے 1 ٹیبل اسپون بھر کر بیسن ڈال دینا ہے۔ جب یہ ہمارے آلو اور انڈے کے پکوڑے بن کے تیار ہوں گے یہ باہر سے بہت ہی اچھی طرح کرسپی کرنچی ہوں گے اور اندر سے اچھی طرح نرم ہوں گے تاکہ اگر آپ کے گھر میں بوڑھے بزرگ ہیں وہ بھی ان کو کھا سکیں گے اور بچے تو پھر وہ کیا بات ہے، بچے تو بہت ہی زیادہ خوش ہو کے کھائیں گے۔ اچھی طرح ہم نے ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور دوسری سائڈ پر میں نے جو ہے گھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ آپ نے جب بھی یہ والے سنیکس بنانے ہیں جیسے ہی آپ نے ان کو مکس کرنا ہے ساتھ ہی آپ نے ان کو بنا لینا ہے، کیونکہ ان میں آلو ہیں میں نے ان کا پانی کافی زیادہ خشک کیا۔ اگر آپ ان کو رکھتے ہیں نا تو پھر بہت زیادہ یہ تھن بھی ہو سکتا ہے یہ جو ہم پیسٹ بنا رہے ہیں۔
اور جب آپ نے ان کو مکس کرنا ہے آپ کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہاں جو انڈا ہے اس کا ہی لیکوڈ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اسی سے اچھی طرح اس کی مکس ہو جائے گی۔ تو یہاں پر میں تھوڑا سا دھنیا ڈال رہی ہوں، یہ دیکھیں آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، لیکن دھنیا میں نے ڈالا ہے، بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آیا تھا دھنیا سے۔ تو دھنیا کو بھی ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ تو آپ نے مجھے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے یہ میری آج کی آلو اور انڈے کی ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ آپ نے اس رمضان میں اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی، بچے تو بہت زیادہ ہی خوش ہو کے کھائیں گے۔ تو یہاں پر اچھی طرح جو گھی ہے وہ گرم ہو گیا ہے، تو چمچ کی مدد سے ہم نے تھوڑا سا بیٹر اٹھانا ہے اور گھی کے اندر ڈال دینا ہے۔ سیم اسی طرح ہی یہ بنتے ہیں جس طرح ہم پکوڑے بناتے ہیں، بس اس میں ایک ہی چیز جاتی ہے وہ ہے انڈا، اور انڈے سے جو ہے ٹیسٹ بہت اچھا اس کا ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی یہ والے آپ نے آلو اور انڈے کے پکوڑے بنانے ہیں نا، تو آپ نے زیادہ موٹے نہیں بنانے، موٹے بنائیں گے تو یہ پھر کرسپی نہیں بنیں گے، اس لیے ہم نے ان کو گریٹ کیا تھا کیونکہ ہم نے ان کو کرنچی اور کرسپی بنانا تھا۔ تو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں، جب بھی آپ نے یہ والے پکوڑے بنانے ہیں نا، تو آپ نے جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے نا چاول کھانے والا، اس کے حساب سے آپ نے گھی کے اندر ڈالنا ہے بیٹر۔ اتنے مزیدار یہ ہیں پکوڑے، دیکھیں کرسپی اور کرنچی۔ ان کو گریٹ کرنے کی سیم جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کو ہم نے کرسپی اور کرنچی بنانا تھا۔ تو آپ نے اس ریسپی کو رمضان میں لازمی بنانا ہے، اور افطار کے بعد رمضان کے بعد آپ نے شام کی چائے کے ساتھ اس ریسپی کو سنیکس کو بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور جب بھی آپ نے یہ والے بنانے ہیں نا سنیکس، تو آپ نے گرین چٹنی لازمی بنانی ہے، گرین چٹنی کے ساتھ بہت ہی مزے کے یہ لگتے ہیں، اور چائے ساتھ ہو تو کیا ہی بات ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں 2 آلو اور 1 انڈے سے ہم نے پلیٹ بھر کے یہ جو آلو کی سنیکس ہیں بنا کے تیار کر لیے ہیں، اور اسی طرح جو باقی کی سنیکس ہے وہ بھی میں بنا کے تیار کر لوں گی۔ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے یہ میری آج کی آلو اور انڈے کی ریسپی آپ کو کیسی لگی۔ اگر یہ والے آپ سنیکس بنا رہے ہیں، آپ کا جو بیٹر ہے وہ بہت زیادہ بن گیا ہے، تو وہ جو بیٹر ہے وہ آپ جب فریج میں رکھیں گے تھوڑا پتلا ہو جائے گا، لیکن میں نے اتنے ہی بنایا تھا جتنے سارے میں نے یہ سنیکس بنا لیے تھے۔ اگر آپ کا گھر میں بچ بھی جاتا ہے نا، تو جو آلو کی ٹکیاں آپ نے فریز کی ہوتی ہیں نا، ان کو اس کے اندر ڈپ کر کے وہ بھی آپ فرائی کر سکتے ہیں، آپ کا جو بیٹر ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو جب ہم اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں نا تو پھر وہ پتلا ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ ایک ٹپ بتائی ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ضائع نہیں کرنا، اس کو آپ نے استعمال کر لینا ہے۔ اگر آپ یہ والے پکوڑے بنا رہے ہیں نا، تو میں نے سٹارٹ میں ان میں میں نے چھلی کا جو آٹا ہوتا ہے وہ میں نے ڈالا ہے، تو اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ تھوڑا میدا بھی ڈال لیں، میدے سے بھی یہ جو ہے کرسپی بن سکتے ہیں، لیکن آپ نے کم آٹا بیسن اور میدا ڈالنا ہے، جتنا کم ڈالیں گے اتنی یہ کرسپی بن کے تیار ہوں گے۔ نیو ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔